بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، اسلامیات سلسلہ نمبر 8 کا اگلا سبق ہے فتح مکہ۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو اسباق پڑھ رہے ہیں اس میں 8 ہجری کے واقعات پڑھ رہے ہیں، اور پچھلے اسباق میں آپ نے 8 ہجری کے واقعات میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام اور غزوہ موتا کے بارے میں پڑھا۔ اس کے بعد 8 ہجری میں ہی کفار مکہ نے جو صلح حدیبیہ کی خلاف ورزی کی اور اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کرنے کا حکم فرمایا کہ مقتولین خزاعہ کا خون بہا دے دیا جائے، یا بنو نفاثہ کے عہد سے عقد سے الگ ہو جائیں، یا معاہدہ حدیبیہ کے فسخ کا ختم کرنے کا اعلان کر دیں۔ تو قرطہ بن عمرو نے قریش کی طرف سے جواب دیا تھا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ ختم کرتے ہیں۔ اب جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا تو اب وہ جو شرائط مسلمانوں کے لیے بھی لاگو تھی جس پر عمل کرنا تھا، اب اس پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو مکہ کی طرف روانگی کا اور جنگی ساز و سامان تیار کرنے کا حکم فرمایا کہ اب ہم مکہ کی طرف روانہ ہوں گے اور کفار مکہ سے مقابلہ کریں گے اور مکہ کو فتح کریں گے۔ اور یہ مکہ کی طرف جو روانگی ہونی تھی، حضور علیہ السلام نے اس روانگی کو خفیہ اور پوشیدہ رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی اطلاع مکہ والوں کو نہ ملے، ہم اچانک وہاں پہنچیں گے اور ان پر حملہ کریں گے اور مکہ فتح کریں گے۔ لیکن ایک واقعہ اس میں ایسا ہوا کہ تمام صحابہ نے اس کو خفیہ رکھا ہوا تھا، پوشیدہ رکھا ہوا تھا۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے گھر والے مکہ میں تھے، یہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے، گھر والے مکہ میں ہی تھے، اور مکہ کے کفار قریش یہ ان کے گھر والوں کو اذیت دیتے تھے، تنگ کرتے تھے، پریشان کرتے تھے۔ تو حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ اگر میں مکہ والوں کو اس کی اطلاع دے دوں کہ مسلمان مکہ کی طرف آ رہے ہیں تو یہ ایک احسان ان پر کر دوں گا اور مکہ والے بھی تیار ہو جائیں گے۔ اگرچہ اس بات کا یقین تو ہے کہ مکہ تو مسلمان فتح ہی کریں گے، اگر مقابلہ ہوا یا مقابلہ نہ ہو تب بھی مکہ فتح ہونا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی ہے اور ان کو روانہ کیا ہے۔ اللہ کے حکم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، تو یہ بات واضح ہے کہ مکہ فتح ہونا ہے اب، تو اس لیے میں ان پر احسان کر دوں گا تو وہ میرے گھر والوں کو تکلیف دینے سے رک جائیں گے اور ان کو اذیت نہیں دیں گے۔ یہ سوچتے ہوئے انہوں نے مکہ کی ایک گانے والی عورت جو مدینے کی طرف آئی ہوئی تھی اس کو ایک خط لکھ کر دیا، خفیہ طور پر ایک خط دیا کہ تم مکہ جا رہی ہو تو مکہ میں یہ کافروں کو، قریش کو دے دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے وحی کے ذریعے یہ اطلاع پہنچا دی کہ حاطب رضی اللہ عنہ نے اس طرح خط بھیجا ہے۔ حضور علیہ السلام نے 3 صحابہ کرام جس میں ایک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ
اور نمبر 2 ابو مرثد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سب نام آپ کی کتاب میں موجود ہیں. کتاب کا صفحہ نمبر 120 یہ چل رہا ہے. کتاب بھی آپ کے سامنے کھلی رہے. ابو مرثد رضی اللہ عنہ. اور نمبر 3 حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 3 حضرات کو حضور علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھوڑوں پر سوار ہوئیں اور اس عورت کا پیچھا کریں. وہ عورت آپ کو ایک جگہ پہ ملے گی، اس ایک مقام پر ملے گی، اور اس جگہ کا اس مقام کا نام ہے روضہ خاخ. روضہ خاخ میں یہ عورت آپ کو ملے گی اور اس سے یہ خط لے کر واپس آ جاؤ. یہ تینوں حضرات حضور علیہ السلام کے حکم پر وہاں سے روانہ ہوئے اور حضور علیہ السلام نے جیسا فرمایا تھا وہ عورت اسی مقام پر، مقام روضہ خاخ پر ان تینوں حضرات کو ملی، اور ان حضرات نے اس عورت سے خط وصول کیا اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا. تو حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا واقعہ سچ بتا دیا کہ میں نے صرف اس نیت سے کیا تھا، میری یہ نیت نہیں تھی کہ مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچانا ہے. دل میں یہی تھا کہ مسلمان ہی کامیاب ہوں گے، فتح مسلمانوں کی ہی ہوگی، بس میرے گھر والوں کے ساتھ وہ رعایت کر دیں، اس نیت سے میں نے یہ خط بھیجا تھا. حضور علیہ السلام نے ان کی عذر کو قبول کیا اور ان کی جو بات تھی اس کو سچائی کی، اس کی تصدیق کی کہ یہ سچ کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی موقع پر قرآن میں سورہ ممتحنہ کی ابتدائی آیات نازل فرمائی، جو آیت تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ. مومنوں، اگر تم میری راہ میں لڑنے اور میری خوشنودی طلب کرنے کے لیے مکہ سے نکلے ہو تو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ. میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، تم تو ان کو دوستی کے پیغام بھیجتے ہو. یعنی میری راہ میں اگر لڑنے نکلے ہو تو ان کو دوست نہ بناؤ، وہ ہمارے دوست نہیں بن سکتے. اگر اللہ کی راہ میں نکلنے ہیں تو اللہ ہی سے دوستی ہو، دین اسلام سے دوستی ہو، اور اس کے لیے ہی نکلیں، کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں. تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کفار کو دوست بنانا جائز نہیں ہے. اب مسلمانوں کا لشکر مدینہ سے مکہ کی طرف روانگی کے لیے تیار ہے. 10 رمضان المبارک 8 ہجری ہے. رمضان المبارک کا مہینہ ہے، 10واں روزہ ہے، 10 تاریخ ہے اور 8 ہجری ہے. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تعداد 10,000 ہے. یہ 10,000 کا لشکر خفیہ طور پر مکہ کی طرف روانہ ہوتا ہے. مدینے سے روانگی شروع ہوتی ہے اور یہ لشکر روانہ ہوا ہے. راستے میں ایک مقام آتا ہے، ایک جگہ آتی ہے جس جگہ کا نام ذوالحلیفہ ہے. اس جگہ کا نام ذوالحلیفہ ہے. اس مقام پر پہنچتے ہیں. راستے میں مدینہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں ایک جگہ آتی ہے ذوالحلیفہ، مقام ذوالحلیفہ. وہاں پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، یہ مکہ میں تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، اور وہاں حضور علیہ السلام کے حکم سے ہی وہیں رکے ہوئے تھے اور مدینہ نہیں آئے تھے، اور وہاں رہتے ہوئے مکہ والوں کی خبریں حضور علیہ السلام کو مدینے میں پہنچایا کرتے تھے. یہ جب فتح مکہ کے لیے مسلمان جانے لگے تو انہوں نے بھی ہجرت کا ارادہ کر کے اپنے گھر والوں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ مکہ سے مدینے آنے کی ترتیب بنائی اور مدینے کی طرف روانہ ہوئے. تو یہاں سے مسلمان مدینے سے مکہ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں اور حضرت عباس اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ سے مدینے کی طرف آ رہے ہیں. مقام ذوالحلیفہ میں حضور علیہ السلام اور ان کے لشکر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی ملاقات ہوئی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر والوں کو مدینے کی طرف روانہ کر دیا اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے. یہ لشکر آگے بڑھتا ہوا مقام مر الزہران میں پہنچا.
ایک جگہ دی مقام مر الزہران، وہاں پہنچا اور وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں ٹھہر گئے اور وہاں اپنے خیمے لگا لیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے خیموں کے باہر آگ لگا لے، آگ جلا لے، تاکہ کوئی کافر مکہ سے اگر آئے تو اس کو بھی یہ اس سے ہماری حفاظت ہو سکے، ہم اس کو بھی دیکھ سکیں۔ اور کچھ لوگوں کو حضور علیہ السلام نے پہرے پر مقرر کر دیا جو پہاڑوں کی طرف اور خیموں کے آس پاس پہرا دینے لگے کہ کوئی کافر مسلمانوں پر حملہ نہ کرے۔ یہاں مسلمانوں کا لشکر مقام مر الزہران میں ٹھہرا ہوا ہے، وہاں قریش کو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ ابو سفیان تو لوٹ کر آ گئے ہیں اور صرف اعلان کر کے آئے ہیں، تو ہمیں تو پتہ ہے نہیں کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کی تجدید ہوئی یا نہیں ہوئی، اگر ہو گئی ہے تو ہمیں سکون مل جائے، نہیں ہوئی تو مسلمان حملہ کر سکتے ہیں، یہ خوف بھی لگا ہوا ہے۔ تو ان کے سامنے بات واضح نہیں، اس لیے قریش کی طرف سے بھی یہ لوگ جاسوسی کے لیے مکہ سے باہر آ کے دیکھتے رہتے تھے کہ کہیں مسلمان حملہ تو نہیں کر رہے۔ تو جب یہ مسلمانوں کا لشکر مقام مر الزہران پر رکا ہوا تھا تو 3 افراد مکہ سے، قریش کی طرف سے 3 افراد، جس میں حضرت ابو سفیان، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام۔ ابو سفیان بن حرب، بدیل بن ورقہ اور حکیم بن حزام، یہ 3 حضرات جاسوسی کے لیے مکہ سے مدینہ مر الزہران کی طرف آئے، اور جب پہاڑ پہ آ کے انہوں نے آگ جلتی ہوئی دیکھی اور خیمے دیکھے تو وہ گھبرا گئے کہ یہ تو مسلمان پہنچ چکے ہیں ہمارے سر پہ اور ہماری تو کوئی تیاری نہیں ہے۔ وہ ادھر پہنچے تھے کہ مسلمانوں کی طرف سے جو حضور علیہ السلام نے کچھ پہرے دار مقرر کیے تھے، چوکیدار مقرر کیے تھے، انہوں نے ان تینوں حضرات کو پکڑ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں موجود تھے۔ وہ جب اس جگہ پہ پہنچے جہاں 3 حضرات گرفتار تھے تو وہاں پہنچ کر حضرت ابو سفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو سفیان، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے، یہ لشکر جو تم دیکھ رہے ہو، یہ خیموں میں جو لشکر ہے، یہ مسلمانوں کا جو لشکر ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ہے۔ خدا کی قسم اگر تجھ پر فتح یاب ہو گئے، تجھ پر کامیاب ہو گئے، تجھ پر حملہ کر دیا اور فتح یاب ہو گئے تو تیری گردن اڑا دیں گے، تجھے مار دیں گے، اب تو نہیں بچ سکتا۔ قریش کی بہتری اسی میں ہے کہ آپ سے امن کی درخواست کریں، امن کی درخواست کر لیں کہ ہم آپ کے تابع ہو جاتے ہیں، ہمیں امن میں لے لیں، مکہ میں آپ آ جائیں اور ہم آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتے، اور آپ کی اطاعت قبول کر لیں۔ پھر پورا لشکر دکھاتے ہوئے مختلف خیموں کی طرف سے گزرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ان کو لے کر آئے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جاؤ، صبح میرے پاس لانا۔ حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقہ، یہ جو 2 حضرات ابو سفیان کے ساتھ تھے، یہ تو اسی وقت حضور علیہ السلام کے پاس آ کر مشرف با اسلام ہو گئے، اسلام قبول کر لیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو سفیان نے اب تک اسلام قبول نہیں کیا، اور ان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے میں لے گئے، رات وہیں گزاری۔ جب صبح ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو سفیان کو حضور علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، افسوس اے ابو سفیان، کیا وقت نہیں آ گیا کہ آپ یقین کریں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں؟ اب تو وقت آ گیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ بھی مان لیں، کیونکہ آپ نے دیکھ لیا کہ ہر موقع پہ آپ کو پستی ہوئی، ہر موقع پر آپ کو شکست ہوئی، اور اللہ نے ہم مسلمانوں کی ہی مدد کی۔ تو ابو سفیان بولے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نہایت ہی حلیم و کریم اور نہایت ہی صلہ رحمی کرنے والے ہیں، آپس میں محبت کرنے والے، ایک دوسرے سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ خدا کی قسم اگر اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہوتا تو آج ہمارے کام آتا۔
اللہ ہی معبود ہے جس کی آپ عبادت کر رہے ہیں اور وہ آپ کے کام آ رہا ہے، آپ کی مدد کر رہا ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو میری مدد کرتا اور میں آپ کے نرغے میں آج نہیں ہوتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افسوس اے ابو سفیان، کیا آپ کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ مجھ کو اللہ کا رسول جانے، کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابو سفیان نے کہا، مجھے اسی میں ذرا تردد ہے، اسی میں تھوڑا شک ہے کہ آپ نبی ہیں یا نہیں، اس میں تھوڑا شک ہے۔ اللہ کو تو مان لیا کہ اللہ ہی معبود ہے اکیلا، لیکن آپ نبی ہیں یا نہیں اس میں تھوڑا شک ہے۔ بعد میں جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کو سمجھایا، اسلام کی دعوت دی، تو ابو سفیان بھی مسلمان ہو گئے اور ابو سفیان سے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ پھر اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خصوصی اعزاز دیا۔ وہ اعزاز کیا تھا؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے آپ مکہ جائیں اور قریش کو سمجھائیں کہ اب مسلمان آ رہے ہیں، تمہارا وقت ختم ہوا، اب مسلمانوں کا وقت ہے اور آپ مقابلے کے لیے نہ آنا، آپ پر بھی حملہ نہیں کر رہے، قریش پر بھی حملہ نہیں کر رہے، ہم نہیں مارتے، ہم نہیں بدلہ لے رہے۔ ہاں، جو مقابلے کے لیے آئے گا اس سے تو لڑائی ہوگی، لیکن جو چاہتا ہے کہ اس کو امن مل جائے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچائی جائے، تو اس کے لیے اعزاز یہ ہے کہ جو شخص بھی مکہ کی طرف سے، قریش کی طرف سے جو شخص بھی ابو سفیان آپ کے گھر میں داخل ہو جائے گا وہ امن میں ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ حضرت ابو سفیان نے کہا، یا رسول اللہ، میرا گھر تو اتنا بڑا نہیں کہ سارے کو قریش کے لوگ اس گھر میں آ جائیں۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جو شخص مسجد میں داخل ہو جائے، مسجد حرام میں داخل ہو جائے تو اس کو بھی امن ہے، اس کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، عرض کیا کہ مسجد حرام بھی اتنی بڑی نہیں، کیونکہ اس زمانے میں چھوٹی سی مسجد تھی، وہ بھی اتنی بڑی نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ٹھیک ہے، جو اپنے گھر میں چلا جائے اور گھر کا دروازہ بند کر لے، ہم اس کو بھی کچھ نہیں کہیں گے، مقابلے میں نہ آئے۔ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو قبول کیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ ابو سفیان کو لے کر پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں تاکہ یہ لشکر اسلام کو دیکھ لیں، اسلام کے اس لشکر کو دیکھیں کہ کتنا بڑا لشکر ہے اور یہ ابھی مسلمانوں کی طرف سے کافروں کی طرف جا رہا ہے۔ جب ابو سفیان نے پہاڑ پر کھڑے ہو کر لشکر کے مختلف دستوں کو دیکھا تو حیران رہ گئے کہ اتنا بڑا دستہ، اتنا بڑا لشکر یہ آیا ہے۔ ابو سفیان حضور علیہ السلام کے پاس سے رخصت ہو کر مکہ پہنچے اور مکہ میں قریش کو جمع کر کے اعلان کر دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہولناک لشکر لے کر تمہارے سروں پر پہنچ گئے، بالکل تمہارے سروں پر ہیں، مدینے کے مکہ کے پاس آ گئے ہیں۔ میرا نہیں خیال کہ کوئی ان سے مقابلہ کر سکتا ہے، ابھی نہ تیاری ہے نہ مجمع ہے، کوئی ان سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسلام لے آؤ، مسلمان ہو جاؤ، سلامت رہو گے۔ اگر سلامتی چاہتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے محفوظ ہو جائے تو اسلام لے آؤ۔ جو شخص اور امن چاہتے ہو تو جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا تو اس کو امن ہے، یا جو شخص میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کو بھی امن ہے، اور جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے یا جو شخص ہتھیار ڈال دے کہ میں مقابلہ نہیں کر رہا اس کو بھی امن ہے، وہ مأمون ہے، اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ لوگ اس اعلان کو سنتے ہی بھاگے، کوئی مسجد حرام کی طرف تو کوئی اپنے گھر کی طرف۔ عزیز طلبہ، یہ مسلمانوں کا لشکر آیا ہے مکہ فتح کرنے، اور یہاں تک کا آپ نے واقعہ پڑھ لیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں اعلان کر دیا، اب حضور علیہ السلام کا لشکر مکہ میں داخل ہوگا اور مکہ کس طرح فتح ہوگا، وہاں کیا حالات ہوں گے، وہ انشاءاللہ اگلے سبق میں آپ پڑھ لیں گے۔ آج کا سبق ہمارا یہاں ختم ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔